الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم لائے
والسلام درود آقا کرام مدنی کے تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سعد الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل گرنے سورت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم دیوار قدر حضرت درود و سلام کا نظرانہ محبت عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین اور سامعین دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، زندگی ہر بندے دے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی دے اندر ہر بندے دے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس بندے کا ضمیر اس بندے کو جھنجھوڑتا ہے۔ ہر انسان سے ایک بار وقت ضرور آتا ہے۔ کئی ایسے نہیں جنہ سے ایک بار ہی آتا ہے۔ وہ ضمیر جب انسان کو جھنجھوڑتا ہے نا تو جھنجھوڑ کے کہتا ہے اے انسان، اے بندہ خدا، تو بڑیاں بڑیاں غلطیاں کی دیا، تو بڑے بڑے گناہ کیتے، آخر تو انسان ہے، تو مر جانا ہے، کہ جب تو مر کے قبر کے اندر پہنچے گا پھر جا کے تو رب نے کیوں تو کھائے گا۔ ہر بندے تے یہ وقت آتا ہے۔ اور ایسا گل ہے کچھ بندے ایسے ہیں جنہاں دے اوتے یہ وقت ہر روز آتا ہے۔ بڑے قدراں والے لوگ نے جنہاں دے یہ وقت روز آتا ہے کہ روز بندہ کلا بیٹھا ہوئے یا کوئی ایسی محفل کے اندر بیٹھا ہوئے جتنے کوئی ایسی گل ہو جائے کہ بندے کو جو وقت آ جاتا ہے، بندے کا ضمیر جو ہے نا بندے کو جھنجھوڑتا ہے تو بندہ رو کے رب دے کولوں معافی مانگ لیتا ہے۔ کئی ایسے بھی شخص ہیں جس کائنات کے اندر جنہ کے ایک وقت ہفتے بعد آتا ہے، کئی ایسے بھی نہیں جنہ کے ایک مہینے بعد آتا ہے، کئی ایسے ہیں جنہ کے ایک وقت سال بعد آتا ہے، لیکن آتا ضرور ہے۔ ایمان والے کے ایک وقت آتا ضرور ہے، پاویں زندگی سے ایک ہی والی آ گئی کہ جب انسان کا ضمیر انسان نیچے جوڑ کے کہتا ہے اے انسان، تو بڑے بڑے گناہ کیتے، بڑیاں بڑیاں غلطیاں کیتیاں، تو چوریاں کیتیاں، تو ہیرا پھیریاں کیتیاں، آخر ایک دن تو مرنا ہے، مر کے تو رب دی بارگاہ سے جانا ہے۔ تے جب تو مر کے رب دی بارگاہ سے پہنچ گیا تو جب تو اپنے رب نوں منہ کی بخشنا ہر بندے تے یہ وقت آتا ہے۔ تے جدوں بندے تے ایک فکر ہوندی ہے نا، جدوں یہ بندے تے کفیت ہوندی ہے، یہ وقت آتا ہے، پھر بندہ کردا کی کلا ایک نکرے ہو کے بیٹھ جاتا ہے تے رب دے کولوں معافی مانگدا ہے، رب دے کولوں بخشش طلب کردا ہے، کہتا یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سزاکار ہوں، میں بڑا بدکار ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے اٹھے ہوئے ہتھاں والا میرے یا اللہ جے دیکھنا ہی نہ یہ دیکھ دیا میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، سبحان اللہ، میں تیرے نبی کا امتی ہوں، اس نبی کا امتی ہوں جس نبی کی خاطر تو ساری کائنات بنائی ہے۔ تو جدوں بندہ اللہ دے کولوں معافی مانگدا، بخشش طلب کردا ہے، تے بندہ یہی کہتا ہے یا اللہ اسی تیرے بوئے تے آ گئے، ہن اسی اور کدھر نہیں جانا، تو معافی دے دے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندیا
تو آ گیا ہوں میرے دوئے جے تو چاہنا ہے نا جے تو چاہنا ہے تیری بخشش ہو جائے تینوں میں ایک ایہو جا دروازہ بخانا تو اوتھے ڈول جا سبحان اللہ ذہن سے سوال بھی آتا ہے کہ رب ہو کے کسے ہو نے بوئے تے ڈول چھڑے رب ہو کے او رب جڑا اپنے بندیاں دے نال 70 ماواں نال ود پیار کرن والا ہے سبحان اللہ اگر ایک ماں اپنے پتر کو تکلیف کنڈا چوبے برداشت نہیں کر سکتی تے او رب 70 ماواں نال زیادہ پیار کرن والا ہے اپنے بندے دے نال سبحان اللہ تے او رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بندیا ہن تینوں میں ایک ایہو جا بوہا وکھانا ایک ایہو جا در وکھانا تو اس در تے جڑ جا یا اللہ اسی تیرے در تے آئے ہیں بلا تمہید میری تقریر شروع یا اللہ اسی تیرے بوہے تے آئے ہیں یا اللہ تیرا بوہا چھڑ کے کوئی ایسا نظر بھی ہے فرمایا ہاں ہے سبحان اللہ ہے یا اللہ در کے کوئی میری گل نہیں کوئی دنیا دے مفسر دی گل نہیں محقق دی گل نہیں محدث دی گل نہیں ایک گل اللہ نے قرآن دی سبحان اللہ اللہ نے اس در کا رستہ سانو اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا سبحان اللہ ہم پڑھیے قرآن سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ جَاءُوا سبحان اللہ فرمایا جب تسی اپنے جان تے ظلم کر لو اللہ فرماتا اللہ کا قرآن جب تسی اپنی جان تے ظلم کر لو یا اللہ پھر جاؤ کا آ جاؤ سبحان اللہ ایک بوہا رب نے بخا دیتا ہے اللہ فرمایا وہ سبوت تے چلو جاؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جب تواڈے چوں کوئی اپنی جان تے ظلم کر لے انفسہم ظلم کر یا اللہ کی کر جاؤ کا آ جاؤ یا اللہ کتے سبحان مل کے بول جائے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا شفقت فرمایا جائے سبحان اللہ بولی جائے جو میں بار بار کہنا نہ پوے چونکہ موضوع بہت زیادہ طویل ہے اور وقت بالکل قلیل ہے میں تھوڑے وقت کے اندر زیادہ موضوع سمیٹنا ہے سبحان اللہ تسی نال لے کے چلو گے انشاءاللہ اللہ مہربانی فرما چھڑے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ فرمایا جدوں بھی تسی اپنی جان تے ظلم کر لو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جدوں بھی تسی ظلم کر لو انفسہم اپنی جان تے جاؤ کا پھر آ جاؤ یا اللہ کتھے آنا ہے فرمایا جاؤ کا فاستغفر اللہ میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ یا اللہ تیرے یار دے بوئے تے ٹر جائیے یا اللہ سے اپنے نبی دے در تے ٹر جائیے تے بس ساڈی گل ختم اللہ فرمایا نہیں کرنا ہے میں فاستغفر اللہ سبحان اللہ فاستغفر اللہ میرے یار دے در تے کھڑے ہو کے میری بارگاہ جو بخشش مانگو یا اللہ اسی نبی دے در تے کھڑے ہو کے تیری بارگاہ جو بخشش مانگیے کیا ساڈا کام مک جائے گا سبحان اللہ یا اللہ کیا ساڈا کام ختم اللہ فرمایا نا فاستغفر اللہ تسی بھی اللہ دے کولوں بخشش مانگو تے فاستغفر لکم الرسول سبحان اللہ فاستغفر لکم الرسول پھر میرا رسول بھی تو ہاڑے واسطے بخشش مانگے گا سبحان اللہ میرا رسول بھی تو ہاڑے واسطے بخشش مانگے گا جب تسی ظلم کر لو اپنی جان تے اللہ فرماتا ہے میرے یار دے بوئے تے ٹر جاؤ تے جا کے میری پاک بارگاہ جو بخشش مانگو میرا رسول بھی تو ہاڑی سفارش کرے جب میرا رسول بھی تو ہاڑی سفارش کرے گا لَبَّجَتُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ فرماتا ہے پھر اس مقام تے تسی مینوں توبہ قبول
قبول کرنے والا آؤ گے. اللہ نے سانو حکم فرمایا نا کہ جدو تسی جان تے ظلم کر لو ادو تسی میری یاد دے منہ تے آ کے بخشش منگو اللہ دے کولوں. میرا یار بھی تواڈے واسطے بخشش دی سفارش کرے گا, میں تواڈی توبہ نوں قبول کر لاں گا. اچھا سانو حضور دے در تے ٹور کے, سانو نبی دے در تے ٹور کے اللہ نے اپنے محبوب نوں بھی ایک حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. اے جے میری تمہید ہے انشاءاللہ اے ہن جڑی آیت پڑھن لگا نا قرآن دی, اس آیت تے اج گفتگو ہوئے گی. تے اج دا ساڈا موضوع کی ہے, حضور دے کولوں جا کے بندہ جو بھی منگے حضور عطا فرماندے نے. سبحان اللہ. جس ویلے بھی حضور دے کولوں منگو, جدوں منگو, جس حال چ منگو, سرکار عطا فرما چھڑ دے. سبحان اللہ. تے اج بڑے مسئلے تے ساڈے حل ہون گے. کئی میری دوست کہندے نے نا کہ نہیں جی نبی دی بارگاہ وچ جا کے منگنا شرک ہے. میں کہنا شرک نہیں, یہ رب دا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. رب دا فیصلہ ہے. گرامی قدر حضرات, جدو سانو رب نے مصطفیٰ دی بارگاہ چ توریا, اسی تے مصطفیٰ دی بارگاہ چ تر گئے. جا کے اسی رب دے کولوں بخشش منگی, ساڈے محبوب نے ساڈی سفارش کیتی, اللہ نے ساڈی توبہ نوں قبول کر لیا. تے ہن سانو تے مصطفیٰ دے در تے ٹور کے اللہ نے اپنے محبوب نوں بھی ایک حکم عطا فرما چھڑیا. سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرمایا کملی والیاں تہاڈے امتی نے, میرے بندے نے, امتی تیرے نے پر بندے میرے نے. اللہ فرمایا جدو بھی میرے بندے کملی والیاں تہاڈے امتی اپنی جان دے سلم کر کے تہاڈی بارگاہ دے اندر آ جان تے کلا اجتماع آوے, تہاڈا امتی جدو آوے, جس ویلے آوے, جس حال دے اندر آوے, سونیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کملی والیاں جدو بھی کوئی تہاڈے بوئے تے آ کے سوال کرے فَلَا تَنْهَرْ, تسی چھڑکنا نہیں, سب کچھ عطا کر چھڑنا ہے. چھڑنا میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مولا کریمہ مینوں حکم دے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ کوئی بھی سوالی آ جائے انہوں خالی نہیں موڑنا. پر کملی والے مینوں کنا عطا کیتا ہے. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا موضوع شروع ہو گیا, بلا تمہید موضوع شروع ہو گیا. روایت شاید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تو منقول ہے. آپ کے کول ایک پادری آیا, عیسائیوں کا پادری, آ کے کہنے لگا جناب ایک گل تے دسو. آپ نے فرمایا پوچھو جناب. کہنے لگا جناب گل ہے تسی سنیا ہوئے گا ساڈا ایک بادشاہ ہے جنوں حاتم تائی آکھیا جاندا ہے. بڑے قصے نے حاتم تائی دے. حاتم تائی آپ نے فرمایا سنے. کہنے لگا جناب اس ساڈے بادشاہ دا نا ایک محل سی, اودے 10 دروازے سن. اگر کوئی فقیر کوئی منگتا کوئی سائل ایک دروازے چ آندا ہے آ کے ساڈے بادشاہ کو صدا کردا ہے, ساڈا بادشاہ دیندا ہے. وہی فقیر دوسرے دروازے سے بھی جاتا ہے, بادشاہ کو پھر دیتا ہے, تیجے سے جاتا ہے پھر دیتا ہے, چوتھے پنجویں چھٹے حتیٰ کہ 10 دروازے سے جاتا ہے کہ ساڈا بادشاہ انکار نہیں کرتا, دیتا ہے. تواڈے نبی دا بھی کوئی ایہو جہا محل ہے سی جندے کوئی اینے دروازے ہون. سبحان اللہ. اینے دروازے ہوندے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے. آپ کہنے لگے او پادریا او تیرا بادشاہ سی حاتم تائی, انہیں اپنے محل تے کتنے 10 دروازے رکھے سن. اگر کوئی ایک فقیر ایک دروازے چ آندا سی نا او اونوں خیرات دے دیندا سی. اس فقیر دی ہجے حضرت پوری نہیں ہوئی نہ ہی وہ دوسرے دروازے جاندا سی. سبحان اللہ. دوسرے دروازے چ جا کے جب بادشاہ دیندا سی نا اودی کام ہجے بھی نہیں بنیا, او تیجے دروازے چ ٹر جاندا سی.
تے جدوں تیجے جاندا سی اوندا کام ہجے بھی نہیں بندا او چوتھے حتیٰ کہ 10 دروازیاں دے اندر بھی جا کے بادشاہ کول منگدا سی بادشاہ دے دیندا سی اودی حسرت پوری نہیں ہوندی سی کہن لگا جناب یہ سوال نہیں سوال میرا ہے نا تواڈے نبی دے بھی در تے کوئی دروازے ہے نہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی کا دروازہ ایک ہی ہے جدل کو غلام اس دروازے جا کے نبی دے کولوں منگدا ہے نا سرکار عطا ہی اتنا کر چھڑ دے نے اونوں دوبارہ منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں پیندی او پادری کہن لگا جناب دسو کیویں لوڑ نہیں پیندی زندگی ہے نا زندگی دے اندر لوڑا ہی لوڑا نے کدی نہ کدی تے لوڑ پیندی ہوئے گی تے سرکار غوث اعظم نے فرمایا جڑا ایک واری میرے نبی دے در تے ٹر جاندا نے تے سرکار عطا اتنا کر دیندے نے اونوں دوجے دروازے تے جان دی لوڑ نہیں پیندی تے جدوں اپنی زندگی بسر کردا ہے نالے زندگی بسر کردا ہے نالے او گلیاں دے اندر رولا پاندا پھردا ہے جتنا دیا کملی والیا جڑا تواڈے بوئے تے کوئی سوالی آ جائے اونوں چھڑکنا نہیں جو بھی منگے اونوں عطا کر چھڑنا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سے جن کا نام سی حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سرکار کی بارگاہ دے اندر کھڑا سرکار کے قریب کھڑا سا تے سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن جعفر طیار میرے قریب آئے سبحان اللہ دیکھو سرکار جنوں عطا کر دے نا سرکار جنوں ایک باری عطا کر دے اون دل کیویں پھر دے سبحان اللہ سنو ذرا اس روایت کو سن کے پتہ لگ جائے گا کہ سرکار اپنے منگتیاں نوں عطا کر دے نے اور منگتے نہ بھی منگن تے سرکار اتنا عطا کر دے نا منگتا راج جاندا سبحان اللہ منگتے نوں کدھر ہو جاندی تھوڑی لوڑی کوئی نہیں پیندی آپ فرماتے ہیں سرکار کو قریب لایا میں سرکار دے نیڑے ہویا تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن جعفر اپنا سر نیواں کر میں کہا جناب میں سر کو نیواں کیتا تو فرماتے ہیں حضور نے اپنا دست اقدس میرے سر کے اوپر رکھیا سبحان اللہ حضور نے اپنا دست اقدس میرے سر سے رکھیا تے سر تے رکھ کے نا عرض کیتی یا اللہ ایک عبداللہ ابن جعفر تیار میرا غلام سبحان اللہ یا اللہ مینوں بڑا پیارا ہے یا اللہ اس بندے دے مال دے اندر بھی عزت عطا فرما مال دے اندر بھی برکت عطا فرما تے اس بندے دی عزت دے اندر بھی برکت عطا فرما سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار فرماتے نے کہ جدوں سرکار نے یہ دعا دیتی نا یا اللہ اس بندے دے مال دے اندر برکت عطا فرما تے فرماتے نے مدینے دے اندر میرے کئی باغ سن کھجوراں دے سبحان اللہ کئی کھجوراں دے باغ سن تے ہور بھی لوگاں دے ایسے ہر بندے دا جڑا باغ سی نا سال چ ایک واری پھل دیندا سی
کتنی باری؟ ایک باری. تے پر عبداللہ ابن جعفر تیار فرماتے ہیں جتنے میرے باغ سن نا سال جو 2 باری پھل دے سبحان اللہ اے جے مصطفیٰ دی گل سبحان اللہ جنہاں نو مصطفیٰ نے عطا کیتا او دوویں جہان دی رج گئے سبحان اللہ دوویں جہان دی رج گئے کہنے لگے اتنا سرکار نے مینوں عطا کیتا مینوں کدھر ہور منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں پئی. سبحان اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں ایک صحابیہ بخاری شریف سے روایت موجود ہے ایک صحابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی ہیں تے حضور واسطے ایک تحفہ لے کے آئی ہیں کی لے کے آئی ہیں حضور واسطے چادر لے کے آئی ہیں تحفے کے اندر آ کے حضور کی خدمت کے اندر پیش کر کے قاضیاں کملی والیا ایک چادر میں بڑے چاواں دے نال لے کے آئی ہیں سرکار میرے دل دی تمنا ہے کہ چادر تسی استعمال کرو سبحان اللہ سرکار کہ تسی خود استعمال کرو. میرے نبی نے چادر سے پکڑیا قریب رکھ لیا تھوڑی دیر گزری صحابیاں اٹھ کے چلیاں گئیاں میرے نبی بھی اپنی جگہ پہ اٹھے چلدے چلدے گھر تشریف لے گئے. جب سرکار اپنے گھر گئے نا تھوڑی دیر تو بعد آئے تے صحابہ فرماتے ہیں اساں ویکھیا جیڑی چادر او عورت او صحابیہ حضور نو تحفہ دے کے گئی سی نا حضور نے وہ چادر دا تہ بند بنیا ہوا ہے. سبحان اللہ تہ بند جنوں اسی لوگی کہندے او تہ بند بنے تے جدوں سرکار آئے نا باہر تے ایک صحابی آئے تے آ کے نا ان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے تے تسلط دیکھے سبحان اللہ جدوں صحابی دی نظر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے پئی وے کہ صحابی نے ویکھیا حضور نے چادر بنی ہوئی وے اس چادر دا تے بند بنے ہوئے تے صحابی بول کے کہنے لگے ما احسنتا سبحان اللہ ما احسنتا پنجابی دے اندر اسی اپنی زبان چ ترجمہ اند کر لئیے کملی والیا بڑا جچدا پیا وے سبحان اللہ سرکار بڑی سونی چادر پہ لگ دی وے ما احسنتا سرکار کتنے خوبصورت پہ لگ دے ہو میرے نبی نے فرمایا غلامو ایک فلاں صحابیہ دے کے گئی سی کہ میں اپنی زندگی دے اندر استعمال کرنے آلے تے جب نالی اس صحابی نے کیا ما احسنتو سرکار کتنی خوبصورت چادر پہ لگ دی وے تے نالی صحابی رسول بول کے کہنے لگے کملی والیا پھر مینوں دے دے وہ سبحان اللہ سرکار نے چادر مینوں دے دے وہ میرے نبی فرمایا بیٹھ جا سبحان اللہ جنوں صحابی رسول بیٹھے نے میرے نبی چلدیا چلدیا اپنے گھر دے اندر گئے جا کے پہلے والی چادر پھر بنی وے اس چادر میں جو تہ لگا کے باہر آئے نے تے جب سرکار باہر تشریف لے کے آئے نے تے آ کے صحابہ والوں ویکھ کے کہنے لگے این السائل سبحان اللہ این السائل دسو سوالی کتھے وے دسو سوال کرنے والا کتھے وے تو صحابی رسول ہاتھ رو کھڑیا کر کے کہا دے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سرکار میں حاضر ہاں سرکار میں حاضر ہاں میرے نبی فرمایا غلامہ کو سوال کیتا سی تینوں چادر چاہیے میں اے پھر چادر میں تینوں دے دیتی وے جب سرکار نے اپنے اس غلام نو چادر دیتی جب غلام نے چادر پکڑی وے چوم کے اپنی اکھاں دے نال لایا وے سرکار نے صحابہ دے اندر صحابی بیٹھ گئے نے جب تھوڑی دیر کے بعد میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ اٹھے نے اٹھ کے اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے باقی تمام صحابہ اس صحابی دے قریب گئے نے تے جا کے کہنے لگے یار جب تو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آیا سے اس چادر نو ویکھ کے فرمایا سی ماں احسن کو سرکار چادر کتنی خوبصورت بھی لگ دی وے تے بعد چ نال ہی تو کہہ دیتا ہے سرکار چادر مینوں دے دیو تینوں جو پتا ہے سرکار کسے غلام نو نہ نہیں کر دے سرکار کسے بھی غلام دے کے انکار نہیں کر دے تینوں جو پتا ہے تو کیوں حضور دے کول چادر منگی ہے صحابی رسول کہنے لگے یار مینوں بھی پتا ہے کہ صحابی عورت بڑی محبت دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر تحفہ لے کے آئی سی لیکن میں تحفہ لے آوے میں حضور دے کول چادر واپس نہیں میں انج نہیں کراں گا کہ میں چادر اپنی
زندگی دے اندر استعمال کراں گا تے صحابہ بول کے کہنے لگے پھر کی کرے گا؟ وہ کہنے لگے میں جناب چادر نو لے کے اپنے گھر دے اندر لے جاواں گا تے جا کے بکسے دے اندر بند کر کے رکھاں گا تے اپنی نسل نو اپنی اولاد نو اپنے پتراں نو میں قریب بلا کے آکھاں گا پترو جدوں میرا آخری ویلا آ جاوے جدوں میری روح برباد کر جاوے جدوں تسی مینوں غسل دیو جدوں کفن دین دی واری آوے مینوں کسے ہور چادر دا کفن نہ دیویا جے مینوں ایسے چادر دا کفن دیویا جے جیڑی چادر مصطفیٰ دے جسم دے نال لگی ہوئی جیڑی چادر مصطفیٰ دے جسم اقدس دے نال لگی ہے تے صحابی رسول کہنے لگے پتہ نہیں اللہ نے میری نمازاں نو قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا پتہ نہیں اللہ نے میرے حج نو قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا پتہ نہیں میرے روزے قبول ہیں کہ نہیں ہے پتہ نہیں میری زکات قبول ہیں کہ نہیں ہے لیکن میرا یقین تے عقیدہ ہے کہ جیڑی مصطفیٰ دے جسم اقدس دے نال چادر لگ گئی ہے اگر اس چادر دا کفن مینوں مل جائے گا اللہ میری بخشش فرما چھڑے گا اللہ میری بخشش فرما چھڑے گا غلامی قدر حضرات ایتے انسان سن نا انسان تو انسان رہ گئے جانور بھی میرے نبی دے کولوں آ کے مدد مانگتے ہیں سبحان اللہ جانور بھی میرے نبی دے کولوں مدد مانگتے ہیں کیویں مانگی امام بہقی نے دلائل نبوت دے اندر لکھیا امام بہقی نے آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے صحابہ دے نال چلدیاں مدینہ تے کے بعد تشریف لے گئے کتھے گئے مدینے تو باہر تشریف لے گئے تے جا کے نا سرکار تشریف فرماؤ صحابہ بھی بیٹھے نے تے صحابہ فرماندے نے اسی نا دیکھ رہے ہیں سرکار کی خدمت اندر بیٹھے ہیں اسی سرکار دے وضوحا دے مکھڑے دی دین پہ کر لے سبحان اللہ وضوحا دا مکھڑا کٹ لیا صحابہ فرماندے نے اسی اچانک ویکھیا سرکار دی بارگاہ وچ ایک بگیڑیا آیا سبحان اللہ بگیڑیا آیا آ کے نا اونے اپنی زبان دے اندر کچھ بولیا سبحان اللہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے کچھ عرض کیتا میرے نبی ایک سر ہلاندے تھوڑی دیر ہوئی صحابی فرماندے نے بگیاڑ چلا گیا اساں سرکار دی بارگاہ دے اندر کی سرکار بگیاڑ آیا سی تے سرکار اے لین کی آیا سی سبحان اللہ سرکار کی لین آیا سی میرے نبی فرمایا صحابہ اے جنگل دے باقی جتنے بھی بگیاڑ نے نا جتنے بھی بگیاڑ نے جنگل دے انہاں دا نمائندہ بن کے میری بارگاہ چ آیا سبحان اللہ نمائندہ عرض کیتی حضور کہندا کی سی حضور نے فرمایا کہ ایک کہہ رہا سی کملی والیا آپ مدینے دے لوگاں نوں آکھو کہ اس جنگل سے اسی بھی بسنے ہیں سبحان اللہ اسی بھی رب دی ایک مخلوق ہاں اسی بھی بسنے ہیں حضور تسی انہاں نوں آکھ چھڑو انہاں نوں ارشاد فرما چھڑو کوئی ہفتے بعد ایک بکری سامنے دے چھڑیا کرو سبحان اللہ ایک بکری تے صحابہ تے جڑے کبھی والا تساں بھی ارشاد فرمایا میرے نبی فرمایا میں آکھیا مینوں پتہ سی تسی نہیں دینیاں میں آکھیا اے بگیاڑ تے واپس کرو جا انہاں نہیں دینیاں جدوں کوشش کردا رہ جدوں ہتھی آئی پھڑ لیا کرو سبحان اللہ جدوں ہتھی پھڑ لیا کرو کوشش جاری رکھو اج دے دور دے اندر تانوں جو بندہ کہے کہ یار انجے کہ اپا مسجد بنا رہے ہیں مثال دے مسجد بنا رہے ہیں یا کوئی مسجد ایسے مسجد میں کوئی کام کر رہے ہیں اس مجمع میں کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہے میں کہے نا کہ شان صاحب تسی کلیاں نے کام کروانا ہے کلیاں شان صاحب نے کہا قاری صاحب کی گل کرتے مرے اگے پے کرونا کیتی پئی ہے میں کلا کتھوں کروا سکنا مثال دے سمجھاون واسطے میں کتھوں دے سکنا ایسی تسی کوئی ایسا اعلان کرو دو چار بیلی رل کے اسی کروا دینے سبحان اللہ دو میں کہ اچھا چلو کوشش کرنے ہیں کیا چھڑ رہے ہیں کو مننا نہ مننا تہاڈی مرضی سرکار نے فرمایا میں اس بگیاڑ کو آکھیا اینا مننا کوئی نہیں تو کوشش جاری رکھ جدوں کوئی ہتھی آ جائے پھر چھڈی نہ سبحان اللہ میرے نبی فرمایا اے بگیاڑ سی نا جڑا میرے کو سفارش لے کے آیا سی کہ سرکار انہاں کو ساڈا بھی خیال رکھو لیکن نبی فرمایا حضور نے فرمایا میں انہوں منع فرما چھڑیا کہ انہاں مدینے والیاں نہیں مننا جدوں کوئی بکری لے کے آوے ساریاں نہیں ایک بھی پھڑ لیا کرو
ایک تاکہ تہاڈی بھی روزی بن جائے، تسی بھی خوراک کھا لو، تسی بھی ایک اللہ دی مخلوق ہو۔ گرامی قدر حضرات، انسان تے انسان رہ گئے، جانور بھی میرے نبی دے کول اپنیاں عرضاں لے کے آندے نے۔ اللہ فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کملی والیاں تہاڈے بوئے تے کوئی بھی سوالی ہے چھڑکنا نہیں، جو بھی منگے اس غلام کو عطا فرما چھڑنا نہیں، جو بھی منگے غلام نو سارے بولے جو بھی منگے غلام نو عطا فرما۔ جدوں تک میرے نبی بظاہر آپ زندہ سن، بظاہر آپ حیات سن، غلام آنے رہے، غلامہ آکے حضور دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کرنا، سرکار عطا کر دے رہے، سلسلہ چلنا رہا، چلنا چلنا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جدوں میرے نبی دا ظاہری وصال ہو گیا، ظاہری وصال ہو گیا۔ جدوں ہن توجہ نہ میرے جملے سنیا جے، توجہ نہ، حضور دا جدوں وصال مبارک ہویا نا، اج کئی بیلی کہندے نے نا کہ نہیں جی نبی دی بارگاہ چ تسی جاندے ہو، جا کے منگدے ہو، تسی شرک کردے ہو، تسی شرک کردے ہو۔ میں کہ نا نا سجنا اسی شرک نہیں کردے، اسی وہ کام کرنے ہیں جس کام دا حکم سانو آقا دے صحابہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بلند آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ اسی وہ کام کرنے ہیں جن دی تعلیم سانو صحابہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ یاد رکھنا ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی زندہ نے، ساڈے نبی زندہ زندہ عقیدہ، ایک بار بلند آواز میں ساڈے نبی، ساڈے نبی، ساڈے نبی زندہ نے، آج بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ نے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، کی فرمان ہے؟ آپ حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی واسطے نبیوں کا جسم حرام کر دیتا کہ مٹی نبیوں کے جسم کو کھا لے۔ اللہ نے مٹی واسطے نبیوں کا جسم حرام کر چھڑیا کہ مٹی نبیوں کے جسم کو کھا نہیں سکتی، بلکہ جدو اللہ کا کوئی بھی نبی اپنے مزار اقدس کے اندر تشریف لے کے جاتا ہے نا تو پھر اللہ اپنے اس نبی کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی مردے نہیں بلکہ اللہ کے نبی زندہ نے۔ ہم دیکھنا بعد وصال آقا دے کولوں صحابہ نے کیویں منگیا تے کنا الفاظاں دے نال منگیا، سبحان اللہ۔ تے کیا جدوں صحابہ نے حضور دے کولوں بعد وصال منگیا تے سرکار نے کوئی عطا بھی کیتا ہے؟ سبحان اللہ، سرکار نے کوئی عطا بھی کیتا ہے۔ کتاب کا نام ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر، بہت بڑے مصنف ہوئے نے ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر، انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ ابن کثیر، اس دے اندر نا آپ ایک بڑی پیاری روایت کوٹ کر دے رہے، آپ فرمانے نے دور سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کتنا دور سے یہ پتہ کون ہے؟ ایک وہ صحابی نے میرے نبی نے فرمایا جس گلی عمر لنگ جاوے نا شیطان ڈردا اس گلی چ نہیں آوندا، سبحان اللہ۔ میں کہنا کہ اج اسی بھی اس ہستی دا نام لے لیے کہ شاید ساڈے دل والے شیطان آوے ہی نہ۔ کون سن؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا دور خلافت سی، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، قحط پہ گیا، مدینے کے لوگ مرنا شروع ہو گئے، قحط پہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جنہ کا نام اس میں گرامی حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی، ایک حضور کے غلام نے حضرت بلال حبشی، وہ ہور نے اے غلام ہور نے، انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کی کیتا؟ آپ چلنے مصطفیٰ دی قبر انور دے قریب آئے، سبحان اللہ۔ کتھے آئے؟ حضور دے روضے تے، سوکھے لفظ کتھے آئے؟ حضور دے روضے تے۔ حضور دے روضے تے جدوں آئے نا حضرت بلال بن حارث آکے آپ دا انداز کی اینج ہاتھ کرنے تے نظراں جھکا لیں، سبحان اللہ۔ آکے نا سرکار دی بارگاہ وچ ایک صدا بلند کیتی، حضرت سیدنا بلال بن حارث المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قبر انور دے قریب گئے تے جا کے ہاتھ بن کے عرض کردے نے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلاکوا۔
استسقی امتی کا سرکار اپنی امت کو پانی لے دے وہ سرکار اپنی امت کو پانی لے کے دے دے وہ امتی کا فإنہم قد حلقوا سرکار دیکھو نا تو ہاتھی امتی پر چلے نے یا رسول اللہ کی یا رسول اللہ کی یا رسول اللہ کی استسقا امتی کا کملی والے اپنی امت کو پانی لے دے وہ سرکار فإنہم قد حلقوا وحدی امت ہلاک ہو چلی اگر انہاں لفظ کا ترجمہ اسی اپنی زبان دے اندر کریے اسی اپنی زبان دے اندر کریے یقینا حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی قبر انور دے قریب کھڑے ہوئے کہ کہندے انہوں نے صفات نہیں کوئی سہارا صحابی نے حضور نے روضہ اقدس کے قریب کھڑے ہو کے حضور نو آواز ماری یا رسول اللہ کی اج اسی بھی مصطفیٰ نو آواز پہ مارنے اج اسی بھی مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پہ پیش کرنے اسی عرض کرنے کمری والے دیکھو نا تہاڈی امت اج بھی ہلاک ہو چلی ہے سرکار ویکھو نا کشمیر دے اندر عورتاں نو برہنہ کیتا جا رہا ہے سرکار ویکھو نا برما دے اندر مسلماناں تے ظلم کیتا جا رہا ہے سرکار ویکھو نا ملک شام دے اندر مسلماناں دے اوتے ظلم کیتا جا رہا ہے سرکار ویکھو نا فلسطین دے اندر مسلماناں نو شہید کیتا جا رہا ہے سرکار ساڈے ول وی نظر کرم کروا چھڈو سرکار ادھر دے ویکھو نا سرکار تہانوں تہاڈی رحمت دا واسطہ دے سرکار ساڈے ول وی نظر کرم ہو جاوے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا رسول اللہ میرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا رسول اللہ بڑی مشکل اپنی امت نو پانی لے دے وہ سرکار تہاڈی امت پیاسی مر چلی وے سرکار تہاڈی امت پیاسی ہلاک ہو چلی وے حضرت بلال بن حارث فرماندے جدوں مصطفیٰ دی قبر انور دے قریب کھڑے ہو کے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کیتا تھوڑا جا پیچھے ہو کے میں ایک دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا وا جدوں ٹیک لگا کے بیٹھا وا اکھ بند ہوئی وے جس وقت جاگ پئی سرکار کی ساری تشریف جدو سرکار کی ساری آئی وے میرے نبی فرمایا میرے غلام بلال کیوں پریشان وے عرض کیتیاں کا تہاڈی امت ہلاک ہو چلی وے سرکار اپنی امتیاں نو پانی لے کے دے دے وہ میرے نبی فرمایا بلال بن حارث فکر نہ کر جا کے عمر بن خطاب نو میرا پیغام دے دے اج اللہ بران رحمت نازل فرما چھڑے گا اج اللہ بران رحمت نازل فرما چھڑے گا جدو حضرت بلال بن حارث فرماندے نے میں بیدار ہویا جدو میری اکھاں کھلیاں میں چلدیاں حضور دے غلام عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر جا کے سلام پیش کیتا تے جا کے عرض کیتی حضور مینوں ہنے حضور دی زیارت نصیب ہوئی وے سبحان اللہ سرکار نے حکم فرمایا بے جا کے عمر بن خطاب رو کہہ چھڈو اج اللہ باران رحمت نازل فرما چھڈے گا تے جناب عمر بن خطاب بول کے کہہ لگے بلال بن حارث حضور نے ہور کیا وے سبحان اللہ حضور نے ہور کیا وے کہنے لگے جناب
بس حضور نے اتنی خوشخبری سنائی دے کہ اللہ نے آج پارانے رحمت نازل فرما چھڑیا کہ حضرت یقیناً جناب عمر بن خطاب کہتے ہوں گے بلال جب حضور کی زیارت کیتی سی کیسا محسوس ہویا سی؟ یقیناً بلال بن حارث کہتے ہوں گے سفنے دے بچ اور میرا ماں کی ملے مصطفیٰ دا چہرے کی زیارت کر کے محسوس کیسا ہویا؟ حضرت بلال بن حارث فرمانے نے خدا دے رب کعبہ کی عزت دی قسم ہے میں نے اینج لگدا سی جی میں 14ویں رات دا چاند اج میرے خواب دے اندر ہی آ چکے ہیں۔ گرامی قدر حضرات اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ حضور دی بارگاہ سے جدوں بھی کوئی سوال لٹا ہو جائے نا حضور انکار نہیں کرتے سونے انکار نہیں کرنا جو منگا عطا کر سکتے۔ اس جڑی روایت میں پڑھا لگا اس روایت دے جڑے راوی نے نا خود مولا علی نے سبحان اللہ کون ہے بھائی مولا علی نے جنہاں نے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذکر علی عبادہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو پھر کر لیے عبادت تھوڑی کتنا دل کرتا ہے عبادت کرنے سارا کرتا ہے پھر میرے نام مل کے بولو زمین کو علی سمر بولا علی آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میرے نبی دا زخمی وصال آیا ہے زخمی وصال تو بعد ایک عربی آیا ایک فقیر آیا ایک پینڈو آیا ایک مگتا آیا سرکار کی قبر اندر دے قریب آیا تے آ کے حضور دے روضے تے کھڑے گئے ہو کے اکھاں چوں آنسو بہا کے عرض کرنے کملی والیا میں نے ایک آیت سن کے تہاڈی بارگاہ دے اندر آیا ہوں اللہ فرمایا جب بھی تسی اپنی جان دے ظلم کر لو میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ کملی والیا میں نے اس آیت میں سن کے اپنی جان دے ظلم کر بیٹھا سا سرکار میں تہاڈی بارگاہ دے اندر آ چکیا ہوں سرکار مینوں نہیں سی پتہ تہاڈا وصال ہو گیا وے تے جدوں حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے جدوں عربی نے مصطفیٰ دی قبر انور دے قریب کھڑے ہو کے قبر انور دے قریب کھڑے ہو کے عرض کیتی حضور میں تے بڑی دوروں چل کے آیا ہوں حضور تہاڈا تے وصال ہو گیا ہن اسی کس در تے جائیے ہن اسی کیڑے کوے تے جائیے جیڑی ساڈی جڑا دروازہ سانو بخشش دا کوئی رستہ وکھا دے تے مولا علی فرماندے نے اس وقت میں مسجد نبوی شریف دے اندر موجود سا میں اپنی اکھاں دے نال سارا منظر پیا ویکھدا سا جدوں اس عربی نے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر بخشش دا استغاثہ پیش کیتا عربی پیش کر کے مسجد چوں پر بننے نکل گیا تے مولا علی فرماندے نے اساں اپنی عیناں کناں دے نال سنیا وے حضور دی قبر انور دے اندر آواز آئی قد خفیر لک سبحان اللہ حضور دی قبر انور چوں آواز آئی قد خفیر لک قد خفیر لک اے علی اس بندے نو جا کے کہہ دے تیری بخشش اللہ فرما چھڈی وے اللہ نے تیری بخشش کر چھڈی ہے سبحان اللہ تیری بخشش لو بھائی آخری بات اور میری گفتگو مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا جدا ٹائم ہویا نا سرکار بدار اٹھے تے حضور دا ایک غلام سی جس کا نام سی حضرت سیدنا ربیہ کی نام سی ربیہ آپ
لوٹے دے اندر پانی لیا تے مصطفیٰ دی خدمت وچ سبحان اللہ حضور دی خدمت حضور فرما لو میرے نبی دا دریائے رحمت جوش آیا سبحان اللہ بلند آواز میں بولنا سرکار دا دریائے رحمت جوش آیا میرے نبی نے فرمایا اے ربیہ لوٹا رکھ دے تے اج مانگ جو منگنے سبحان اللہ صلی یا ربیہ مانگو مجھ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو صلی یا ربیہ اے ربیہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو کیا مانگنا چاہتے ہو چاہیے تے یہ سی نا کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ربیہ عرض کرتے حضور مینوں اے بھی دے دیو اے بھی دے دیو نہ آپ نے اے نہیں عرض کی تھی آپ پتہ کب عرض کر دے ہاتھ جوڑ کے اسالو کا سرکار میں تواڈے نال سوال کرنا سبحان اللہ سرکار میں تواڈے سوال کرنا میرے نبی فرمایا صلی یا ربیہ ربیہ مانگ جو منگنا تو پھر عرض کر دے اسالو کا سرکار میں تواڈی بارگاہ میں سوال پیش کرنا چاہوں میرے نبی نے فرمایا دس سوال کر تے حضرت ربیہ عرض کر دے کملی والیا مینوں یقین ہے رب نے مینوں جنت دے ہی دینی ہے سبحان اللہ جنت رب نے مینوں عطا کاری دینی ہے دے ہی دینی ہے سرکار مینوں جنت او چاہیے ہے جس دے اندر ساتھ تہاڈا ہوے سبحان اللہ او جنت چاہیے ہے جس دے اندر ساتھ تہاڈا ہوے میرے نبی فرمایا پوری ہو گئی اور مانگ سبحان اللہ اے تے تینوں عطا ہو گیا نا اور مانگ کی منگنا چاہندے عرض کیتی حضور جس غلام نو جنت بھی لبے تے جنت بھی او جن دے وچ تسی ہوو سبحان اللہ جنت بھی او جن دے وچ تسی ہوو سرکار اس غلام نو اور کی چاہیے سبحان اللہ یقیناً حضرت سیدنا ربیہ عرض کرتے انہوں نے کملی والے تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا میرے نبی پیارے نبی پہلی لائن تیری اے تے پڑھ سکدے نا میرے نبی پیارے نبی میرے نبی بلند آواز نال میرے نبی میرے نبی دی بارگاہ جو جدوں بھی منگو جس حال چ منگو جس ویلے منگو سرکار عطا فرما چھڑ دے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک دن سرکار تشریف فرما نے ایک اعرابی آیا ایک منگتا آیا سائل آیا آکے عرض کرتا کملی والے مینوں سواری چاہیے سبحان اللہ کی چاہیے سواری چاہیے میرے نبی نے انہیں اپنے صحابہ کو دیکھا تے ویکھ کے فرمایا صحابہ آ بندہ تے موسیٰ کلیم اللہ دے دور دی مائی تو بھی گیا گزرا سبحان اللہ اے اس مائی تو بھی کیا گزرا صحابہ نے پہلے یہ گل نہیں سی سنی صحابہ نے کرتے ہیں کملی والے مائی دا کیڑا قصہ ہے میرے نبی فرمایا صحابہ جدو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے 70,000 امتیاں لے کے مصر چ باہر گئے نے نا مصر چ باہر گئے اگے آگے دریائے نیل تے آپ دے امتی نا موسیٰ کلیم اللہ ول ویکھ کے لگے تے حضور جے اگے جانے ہاں تے پانی دے اندر ڈوبنے ہاں تے پیچھے فوج بھی چڑھی ہوئی ہے پیچھے فوج بھی ہے تے جے پیچھے نو گیا انہاں مار چھڑا حضور اسی تے مر گئے تے پتہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کی جملہ بولیا
ان اللہ معی، سبحان اللہ اللہ میرے نال ہے۔ سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے نال ہے۔ تو صدقے نامہ ابو بکر صدیق نے قدرہ کی جب غار دے اندر حضور نے یہ غلام غار سور دے اندر پہنچے نا، غار سور دے اندر تے صدیق اکبر کہتے ہیں کملی والے اوتے کافر آ چکے نے تے میرے نبی نے بلکہ اللہ فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، کملی والے اپنے اس یار کو کہہ چھڈو غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے۔ سمجھن والے میری گل کو سمجھ گئے۔ ابو بکر صدیق دی واری آئی، حضور نے فرمایا اللہ ساڈے نال ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دی واری آئی، آپ فرماتے ہیں اللہ میرے نال ہے، اللہ میرے نال۔ تو ان طریقے اندر ہوتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک، اپنا سوٹا، اپنا ڈنڈا وہ ماریا پانی دے اندر، ادھر دا پانی ادھر دا ادھر، رستہ آ گیا، سہارا بن گیا۔ آپ کے جتنے بھی امتی سن سارے نال گزر گئے، دریا پار کر لیا۔ پیچھے فرعون آیا، فرعون دیکھ کے کہنے لگا دیکھو اس پانی نے میرے ڈر تو راہ بھی دے چھڑیا، پانی میرے تو ڈر گیا راہ دے دیتا۔ مشیت نے مسکرا کے فرمایا اج وچ تے چل ذرا اج چل تے صحیح۔ جدوں فرعون تے اودے حمایتی گئے نا اندر گئے تے پانی ٹر پیا، غرق ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ چلتے رہے، ایک دن دو دن تین دن تے رستہ نظر نہیں آ رہا کہ جانا کتھے آ۔ میں بالکل اختصار نظر کر کے اگے جا رہا ہوں، 2 منٹ بعد میری گفتگو مکمل۔ آپ چلتے رہے، تیجے دن نا ایک جگہ تے بیٹھ گئے۔ تاریخ کے اندر ہوتا ہے فنالا جبریل امین آ گئے، ایک روایت کے مطابق جبریل امین آ کے نا سلام پیش کیتا تے سلام کر کے کرتے رہے یا نبی اللہ گل ہے اس جڑا دریائے نیل ہے نا، اس دریا دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دریا دے اندر قبر مبارک ہے۔ تسی اس قبر تک پہنچو، جا کے انہاں دی قبر نو کھودو تے انہاں دا جسم اقدس کڈو کٹ کے نال لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ نال جڑے کہندے نے نا مرن تو بعد ہڈیاں ہو جاندیاں، مردا کچھ بھی نہیں۔ میں کہا جڑے مردی مسلک دے علماء دے کول، محدث کول، مفکر کول، محقق کول، مفسر کول، جن دے کول مردی ٹر جا، جن دے تیرا دل وجدا ہے نا اسے مسلک دے علماء دے کول جا کے پوچھ کہ موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اقدس کڈیا سی کہ نہیں سی کڈیا؟ بلند آواز نال بول رہا سبحان اللہ۔ اتنی گل کی تھی جبریل امین چلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمان لگے اے میرے امتیو تانوں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے ہے؟ سبحان اللہ ایک بندہ آیا آگے کہتی حضور مینوں نہیں پتا لیکن ساڈے قافلے دے اندر نا ایک بڈلی مائی ہے، ایک بڈھی مائی ہے، اس اماں نوں پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر۔ آپ نے فرمایا مائی کو بلاؤ۔ جب مائی آئی نا قریب آپ بول کے کہنے لگے اماں جی حضرت یوسف کی قبر کا پتہ ہے؟ وہ کہنے لگی جی آپ مینوں پتا ہے۔ فرمایا دسو، کہنے لگی میں نہیں دسنا، میں نہیں دسنا۔ آپ نے فرمایا اماں میں تیرا نبی ہاں، میں تیرا نبی ہاں، مینوں تے دس دے میں تیرے کو پوچھ۔ کہنے لگی جناب انج نہیں دساں گی، میریاں کچھ شرطاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اماں شرطاں دا؟ کہنے لگی جناب جدوں میں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو ویکھیا سی نا میں اودوں جوان سی، میں اودوں جوان تے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول مائی آئی سی نا تے مائی دیاں اکھاں دیاں اے جڑے بروٹے نے نا ایتھے لمکدے پے سن، انج پکڑ کے مائی اپنی اکھاں نوں کھول دی سی۔ کہنے لگی جناب جدوں میں یوسف نبی نو ویکھیا سی نا اودوں میں جوان سا، اودوں میری اکھاں بھی کام کردیاں سن۔ پہلی شرط یہ دساں گی تاں مینوں او جوانی بھی لبے، سبحان اللہ مینوں او جوانی بھی لبے تے مینوں او اکھاں بھی لبن۔ آپ نے فرمایا اچھا دوسری شرط؟ کہنے لگے جناب دوسری شرط یہ رب نے جنت تے دے دینی ہے پر جنت بھی مینوں او چاہیے جن دے وچ تہاڈا ساتھ ہوے۔ سبحان اللہ تے موسیٰ کلیم اللہ بول کے کہنے لگے اماں کہو جیاں گلاں کرنی ہیں، میں اس جنت چ ہونا جتھے نبی ہون گے، تو امتیاں دی جنت چ ہوئے گی۔ کہنے لگی پھر میں نہیں دسدا۔ سبحان اللہ اتنی گل کی نا جبریل امین آ گئے، عرض کی حضور اللہ کا حکم ہے، اللہ پہ فرما رہا کہ جوانی
تے اکھاں والی گل اسی پوری کر دے گے جنت دی رفاقت تسی دے چھڑو سبحان اللہ او تسی خوش آپ نے فرمایا ٹھیک ہن طریق دے اندر ہوتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے انج مائی دے سر تے ہاتھ رکھیا مائی نوں او عمر مل گئی سبحان اللہ مائی نوں ہن اے واقعہ بہت طویل ہے بس حضور نے فرمایا او مائی ہو کے موسیٰ نبی نے کول اتنا کوئی مانگ نہیں انہیں جوانی بھی مانگ لئی اکھاں بھی مانگ لئی جنت بھی مانگ لئی جنت کے اندر رفاقت بھی موسیٰ نبی دی مانگ لئی تے ایک اس مائی کو بھی کیا گزرا ہے موسیٰ سے بھی آقا دے کول آ کے ایک سواری کیا مانگ رہے ہیں ایک سواری موسیٰ نبی کون نے جڑے معراج رات تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھلوتے رہے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھلوتے رہے میرے نبی فرمایا جب مقتدی اتنا کچھ دے سکتا ہے نا تے جڑا امام ہوتا ہے بظاہر اس کو زیادہ عطا کر سکتا ہے میرے نبی فرمایا اے میرے میر علی اس بندے نو سواری دے عرض کیتی سرکار کلی سواری نہیں چاہیے سواری دے اوپر سامان بھی چاہیے میرے نبی فرمایا سامان سمیت ہی دے سامان سمیت ہی دے تے یقینا اور اپنی سواری لے کے جا رہے ہیں نالے مصطفیٰ دا شکریہ ادا کر رہے ہیں صدا و سجدہ جو بھی منگو جس وقت منگو جس حال منگو سرکار اپنے غلاموں عطا فرما چھڑ دے الحمدللہ رب العالمین اگلا جمعہ تو مبارک اصلاحی